بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ آج 19واں سپارہ ہے سورہ فرقان، شعراء، النمل۔ 43 نمبر آیت سورہ فرقان۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ آپ بتائیے کہ جس شخص نے اپنے ہوائے نفس کو الہ بنا لیا ہو، کیا آپ اس پر وکیل ہیں یا وکیل ہوں گے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں تنبیہ فرمائی ہے کہ جس شخص کے مقدر میں اللہ بدبختی لکھ دیتا ہے، شقاوت اور گمراہی، تو پھر اسے اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، بڑے سے بڑا قرآن و حدیث کا عالم ہو، یعنی اور لوگوں کی تو بات ہی نہیں کریں جن کے پاس علم نہیں ہے، چاہے علم کا سمندر ہو، جب اللہ گمراہ کر دے کسی شخص کو پھر اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اور اس گمراہی کی علامت کیا ہے کہ پھر وہ علم وحی کے مقابلے میں اپنی رائے اور اپنے افکار کو دین بنا لیتا ہے، اور اس کو دلیل کی شکل میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں یا گمراہ لوگ ہیں، ان کے سرپرست کون ہیں؟ علماء، بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء سمجھے جاتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں ابن تیمیہ ان علماء کے مقابلے میں جن کا ایک سلطنت کے اندر بھی مقام اور مسند کے اعتبار سے بھی مقام، یوں لگتے جیسے کہتے ہیں نا ہمارے زبان میں کل کا چھوکرا، ایسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو علم ہے، اس علم کے مقابلے میں وہ سارے صفر ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی گمراہ نظریات ہیں، عقائد ہیں، ان کی سرپرستی علماء کرتے ہیں۔ ان علماء کے بارے میں سلف صالحین نے جو لفظ بولا ہے وہ ہے اہل الاہواء۔ اہل الاہواء کہ انہوں نے علم وحی کے مقابلے میں اپنی ہوا کے اندر جو ہے نا خواہش بھی آتی ہے، اردو میں ترجمہ ہم کہتے ہیں خواہش، اور صحیح جو شرعی طور پر جو اس کا مفہوم بنتا ہے وہ ہے بدعات، گمراہ منحرف افکار، جو کتاب و سنت اور منہج سلف سے ہٹے ہوئے افکار، چاہے اس کے پیچھے دلائل کے انبار لگائے ہوئے انہوں نے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا تھا کہ میری امت کے 72 فرقے، 73 ٹوٹل ہوں گے، 72 جہنم کی طرف جائیں گے، جہنم کلھا فی النار، یعنی 72 جو ہیں یہ لوگ، یہ نہ کفار ہیں، نہ مرتد ہیں، نہ یہ زندیق ہیں، یہ سارے اہل توحید ہیں، 72 کے 72۔ اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ گمراہ ہوں گے، اس کا سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کیا چھوڑا؟ دلیل چھوڑ دی۔ ہر بات پر دلیل دیتے ہیں، کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں دلیل دیتے ہیں، تو گمراہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ سب لوگ دلیل دے رہے ہیں قرآن سے، حدیث سے، بلکہ اب جو جتنا زیادہ بدعتی اور گمراہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ صاف شفاف دلائل کی طرف رجوع کرتا ہے، قرآن کی طرف، صرف اور صرف قرآن۔ بدترین گروہ خوارج کا
ان کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بتائیں تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ ان کی بات بہترین، دنیا میں سب سے بہترین بات ہوگی اور قرآن سے وہ بات کریں گے، لیکن قرآن ان کے دل سے، حنجرے سے نیچے نہیں اترے گا۔ لا یجاوز حناجرہم، مطلب کہ منہ پر قرآن ہے جو اتنا حلق سے نیچے یہ دل تک کا جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ نہیں کر پائے گا، صرف زبان پر ہوگا علم۔ جیسے حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ انما اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان، جس کا سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے اپنی امت کے بارے میں وہ ایسے منافقین جن کی زبان پر علم کے انبار ہے، علم ہے، یعنی گمراہی پھیلاتے ہیں علم کے دلائل کے ساتھ۔ سوال آپ کریں گے، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ تو کیا پھر قرآن گمراہ کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، قرآن و حدیث کے جو دلائل دے رہے ہیں وہ گمراہ، قرآن و حدیث تو ہدایت ہے، اور وہ لوگ قرآن و حدیث سے کیسے دلیل پکڑ سکتے ہیں؟ اہل الاہواء۔ یہ پہلے بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا، سنن دارمی کی یہ حدیث ہے کہ لوگ آئیں گے اپنے شبہات کو، اپنے افکار کو قرآن کے دلائل سے پیش کریں گے، قرآن کے ساتھ اپنے شبہات کو، اپنے گمراہ کن افکار کو قرآن کے دلائل کے ساتھ پیش کریں گے، کیونکہ قرآن حمال ہے، قرآن ایسی زبان میں اترا ہے، قرآن عربی زبان بذات خود ایک فصیح اور بلیغ زبان ہے، اور اللہ کا کلام اس سے بھی بڑھ کر بلیغ ہے۔ تو جو شاطر لوگ ہیں وہ کم علم لوگوں کو، جو بلیغ زبان ہوتی ہے ایک جملہ اس کے اندر بہت معنی ہوتے ہیں، بلیغ زبان کا مطلب یہ ہے وہ آ کر آپ کو ایک ایسا معنی نکال کر دکھائے گا جو آپ کے بھی کہیں گے ہاں واقعی یہی بنتا ہے، اور دوسرا جو صحیح معنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے وہ آپ کو منحرف کر دے گا، صرف لغت کے اعتبار سے لے کر آپ کو لے اڑے گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا حل بتایا، علیکم بالسنن، تو تم احادیث کو لازمی پکڑ لو، قرآن کے ساتھ جو ہے احادیث کو ضروری سمجھو، فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ، یہ جو علماء ہیں، جو حدیث کے علماء ہیں، جن کے پاس حدیث کا علم ہے، جو علماء حدیث ہیں، جن کو اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث کہا جاتا ہے، ان سے بڑھ کر قرآن کا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ نصیحت کس کی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو، مسلک کو پکڑ لو، عضوا علیہا بالنواجذ، جو ڈاڑھ آخری ڈاڑھ ہوتی ہے نا اس سے پکڑ لو، ایاکم ومحدثات الامور، نئی نئی چیزوں سے دور رہو۔ نئی نئی چیزیں کیا؟ گاڑی، ٹرین، طیارے، دین کے اندر جو نئی چیزیں کہ آئے دن نئی دعوت، نئی تحقیق، نیا دعویٰ، ان چیزوں سے بچ کے رہو، پرانے طریقے پر چلو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑ لو۔ فرمایا ان اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ، یعنی اگر آپ نے ان لوگوں کی گمراہی، دجالوں سے بچنا ہے، دجال جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، اگر آپ نے بچنا ہے تو پھر اصحاب الحدیث، علماء حدیث، ائمۃ الحدیث، ان کو دیکھو وہ کہاں ہیں، ان کو دیکھو، وہ آپ کو صحیح قرآن کی صحیح تفسیر بتائیں گے، اللہ کے کلام کی صحیح مراد پر لگائیں گے۔ اہل الحدیث کے مقابلے میں یہ ہیں اہل الحدیث ہی اہل سنت، یعنی جو بھی اپنے آپ کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی اٹھا لے بیج اور یہاں لگا لے میں اہل حدیث، بس میں صحیح ہو گیا۔ اہل الحدیث، اہل الحدیث کا مطلب یعنی وہ
وہ منہج جس پر صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام نے جو منہج تابعین نے لیا، یعنی تابعین کا وہ منہج جو انہوں نے صحابہ سے لیا، اور اس پر ائمہ اہل سنت اسی پر تھے اور اسی پر امت کو دعوت دیتے رہے، اور فتنوں کے دور میں بھی اسی منہج کو واضح کرتے رہے ائمہ کرام۔ تو جو ان کے منہج پر ہے وہی اہل سنت ہے، باقی سب اہل الاہواء ہیں جن پر بدبختی پڑ گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے بدبختی ہے ان لوگوں کی کہ یہ پکڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پکڑے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے منہج سلف چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے سلف صالحین کا منہج چھوڑ دیا ہے۔ ان پر یہ سب سے بڑی پکڑ یہی ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے اپنے افکار کو، اپنے سوچ کو، اپنے من گھڑت منہج کو مسلک کا درجہ دے دیا ہے۔ یہ ان کی بدبختی کی علامت ہے۔ جب کسی شخص کو دیکھو، چاہے وہ بہت بڑا شیخ ہے، جب دیکھو نا کہ اس نے اپنی سوچ کو یا کہیں سے افکار لے رہا ہے، کسی تنظیم سے یا کسی گمراہ شخص سے، کیونکہ بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوتے ہیں نا ہر دور میں، کسی بھی مفکر سے۔ اس امت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعارف کروایا وہ علماء کا کروایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبی کے وارث ہیں۔ کیوں؟ انما العلم بالتعلم، علم تعلم سے آتا ہے، سند بسند علماء سے آتا ہے، تلقی سے آتا ہے، علماء کے پاس بیٹھنے سے آتا ہے۔ اور علماء کون ہیں؟ جو علماء کتاب و سنت ہو، علماء حدیث، جو صحابہ اور تابعین کے منہج پر ہیں، صرف وہ علماء جو ان سے علم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ فوت ہو چکے ہیں، علم کا دروازہ بند نہیں ہے۔ جو ان سے علم لیتا ہے، جو ان سے اپنا عقیدہ لیتا ہے، جو ان سے اپنا منہج لیتا ہے، یہ ہیں علماء اہل سنت۔ جب دیکھیں کہ یہ شخص صرف رکھتا سامنے قرآن ہے اور منہج کہیں اور سے لے رہا ہے، سوچ کسی اور کی پھیلاتا ہے، کسی تنظیم کی، کسی مشن کی، کسی مفکر کی، تو سمجھ لیں کہ یہ پکڑ میں آیا ہوا ہے، آپ اس سے بچ کر رہیں۔ اہل الاہواء کے مقدر میں جو ہے یہ بدبختی اللہ نے لکھ دی۔ اب اللہ کے علاوہ اس بندے کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کہ جس کو قرآن و حدیث کے علم کے بعد جس کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، یعنی کتاب ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وسائل زندہ رکھے ہیں کہ اگر آج آپ میں سے کوئی شخص بھی صحابہ کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہے، بالکل پورے وسائل موجود ہیں، آپ صحابہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سند کا سلسلہ، علم کا سلسلہ ایسے تر و تازہ زندہ رکھا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نماز پڑھتے ہی غائب ہو جاتے تھے، 5 نماز میں نظر آتے پھر غائب۔ ان کے دوست احباب جو تھے وہ بھی انہی جیسے محدثین تھے، علماء تھے، ائمہ تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، بس مسجد سے جو ہی سلام پھرا آپ گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جس مجلس میں ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ اور تابعین موجود ہوں، میں ان کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ کیا کروں؟ انہوں نے حیران ہو کے کہا کیا تمہارے گھر میں یہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جا کر علم حدیث میں مشغول ہوتا ہوں، اور علم حدیث میں انہی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ قال رسول اللہ، قال ابو بکر، ابو بکر بیٹھا ہے، ابو بکر آ رہا ہے، ابو بکر جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، اور صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس علم کے اندر تو یہی لوگ ہیں، علم حدیث کے اندر۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے جاہل بہت سارے پھرتے ہیں۔ میں نے ویسے کسی بات میں حسن بصری رحمہ اللہ کا نام لے دیا، اس نے کہا منہ بگاڑ کر ہم تو صرف قرآن جانتے ہیں، بس قرآن ہے۔ میں نے کہا جاہل انسان، واللہ میں نے اس کے منہ پر بولا تھا، جاہل انسان تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے اپنے اولیاء کا ذکر کیا ہے، اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں تو قرآن ہی ہمیں ان لوگوں کے پیچھے لگنے کا حکم دیتا ہے۔
اور حقیقت میں وہ بندہ قرآن کی ایک آیت ناظرہ نہیں پڑھ سکتا. اور بات دیکھو، قرآن کو ڈھال بنا کر اپنی گمراہی، اپنے آپ کو بڑا سچا بناتا ہے. جتنے بھی آپ دیکھیں گے اس طرح کے لوگ اکثر قرآن کی آیت دیکھ کر بھی سلیس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. اور باتیں قرآن ہے، بس قرآن. اہل الاہوا رنگ بہت ہیں، مختلف ہیں. صرف اور صرف اہل الاہوا کے مقابلے میں اہل سنت ہیں جو اپنی مرضی نہیں کرتے، اپنی من مانی نہیں کرتے، سنت کو اپنا مسلک بناتے ہیں. سنت کا مطلب ہے ما انا علیہ واصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج، جس طریقے پر وہ دینداری جو ان کے نزدیک تھی اس کو دینداری بناتے ہیں. اور یہ چیز تابعین نے، ائمہ کرام نے ہم تک سند کے ساتھ نقل کی ہے. یہ علم حدیث میں ملے گی آپ کو. علم حدیث سے اٹیچ ہونا اور ان علماء کے ساتھ اٹیچ ہونا جو علماء حدیث ہیں، یہ سب سے بڑی خوش بختی ہے ایک بندے کی. اور جس بندے کو ایسے لوگ مل جائیں جن کو اپنے افکار اور اپنے نظریات سے ہی فرصت نہیں ملتی، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. اس میں آیت ہے سورہ فرقان میں 51 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، ایک نبی بھیج دیتے. لیکن ہم نے تو آپ کو بنا دیا، سب کے لیے رسول بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اب رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی نذیر کی، کسی رسول کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر قوم میں ایک ایک رسول بھیج دیتے، لیکن اب ہم نے آپ کو بھیج دیا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی ایک نہ مانیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کبیر کریں. ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، قتال چوٹی کا عمل ہے اس دین کے اندر، اور دعوت الی اللہ قرآن کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا جہاد کبیرہ، کبیر جہاد، بہت بڑا جہاد ہے. کیونکہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اصول بیان کیے ہیں، حق واضح ہوتا ہے اور باطل کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے قرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے سرخ اور سیاہ سب کی طرف مبعوث کر دیا گیا ہے. اور بخاری مسلم کی ہی حدیث ہے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، پہلے یہ ہوتا تھا کہ نبی اپنی ہی قوم کی طرف خاص کر کے بھیج دیا جاتا تھا. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، چاہے وہ میری قوم کے ہیں یا باہر کے ہیں، عرب ہیں یا عجم، کالے ہیں یا گورے، سب کی طرف مجھے بھیج دیا گیا ہے. اور اسی طرح صرف انسانوں کی طرف ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث کر دیا ہے. اس کے دلائل آگے آئیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دن رات کی ہر گھڑی اپنی کتاب کی تلاوت میں گزارنے کے توفیق عطا فرمائے، اس کے تدبر میں، اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر اللہ توفیق دے دے. وما توفیقی الا باللہ، اللہ کے توفیق کے بغیر ہم آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے فرض نماز کے بعد جو ہوتی ہے. اگر اللہ توفیق دے دے تو ایک دن میں ہم اتنی چیزیں پڑھ لیں، اپنے علم میں اضافہ کر لیں، یہ اللہ کی توفیق ہے. اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور جس کو اللہ نے توفیق دے دی وہ کامیاب ہو گیا.